السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حصول برکت کے لیے حضور اکرم سید عالم نور مجسم ارواحنا فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پر نور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات مکرم، اس دور میں اسلام مخالف طاقتوں کی طرف سے جو فتنے اٹھائے گئے اور اٹھائے جا رہے ہیں، ان میں سے ایک بڑا فتنہ جس کی طرف میں نے بارہا آپ کی توجہ دلائی وہ ہے فتنہ ارتداد۔ یعنی بڑی تیزی کے ساتھ میں ہماری نئی نسلوں کا اسلامی تعلیمات سے برگشتہ ہونا یا اسلامی فکر سے برگشتہ ہونا یا معاذ اللہ اسلامی عقائد سے برگشتہ ہو کر کے کسی دوسرے مذہب کو اپنا لینا۔ حالانکہ کسی مسلمان کا شرک کرنا ایک انتہائی یہ مشکل مرحلہ ہے، لیکن جب کوئی بندہ براہ راست شرک عقائد کی طرف مائل نہیں ہوتا تو اسلام سے برگشتہ کرنے والے دوسرے ذرائع اور اسباب کے ذریعے انہیں اسلام سے دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کے لیے بہت سارے راستے ہیں جن کی طرف میں نے آپ کی توجہ دلائی تھی۔ جیسے چھوٹے بچوں کو اگر آپ دیکھیں تو چھوٹے بچوں کو اسلام سے برگشتہ کرنے کے لیے مشنری اسکولوں اور چرچ کی اسکولوں کے اندر انہیں وہ دعا کے نام پر کلمات پڑھانا جو شرک کے اوپر مشتمل ہیں، یا ایجوکیشن ٹور کے نام سے انہیں ایسی جگہ پکنک پر لے جانا جہاں پر شرکیہ کاموں کا وہ ارتکاب کر سکیں۔ اسی طرح انہیں فکری طور پر اس طرح سے ہینڈل کرنا کہ وہ دھیرے دھیرے اپنے اسلامی عقائد کے اندر شک و شبہ کرنے لگ جائیں۔ اور نوجوان لڑکوں لڑکیوں کے بارے میں آپ لوگوں نے اس سے پہلے بھی بارہا دیکھا کہ انہیں اسلامی تہذیب سے برگشتہ کرنے اور اسلامی فکر سے ارتداد کا شکار کرنے کے لیے انٹرنیٹ کا استعمال کیا گیا اور ناولوں کا استعمال کیا گیا۔ اسی طرح فنکشنوں کو بروئے کار لایا گیا، یا تہذیب اور کلچر کے نام پر انہیں اسلامی طریقے سے ہٹانے کی کوشش کی گئی۔ شرکیہ نعرے لگوانا یا اس طرح کی دیوی دیوتاؤں کے گلوں کے اندر مالا ڈالنا، کشکا لگانا، بہت سارے وہ طریقے ہیں جن کے ذریعے سے اسلامی فکر اور اسلامی تعلیمات سے برگشتہ کر کے رفتہ رفتہ اہل اسلام کو ارتداد کا شکار کرنے کے لیے کوششیں ہوتی رہتی ہیں۔ اور آج آپ دیکھیں ایک مسلمان اور ایک غیر مسلم کے لباس میں جو فرق ہونا چاہیے وہ فرق مٹتا چلا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اسلامی تہوار اور ایک غیر مسلم کے تہوار کے اندر جو فرق ہونا چاہیے اس کے اندر بھی فرق جو ہے وہ مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ بلکہ آپ دیکھیں اسلام کے دور اول کے اندر جو بھی مسلمان ہوتا تھا اس کے چہرے پر داڑھی ضرور ہوا کرتی تھی۔ آج غیر اسلامی ممالک نہیں بلکہ اسلامی ممالک کے اندر بھی یہ مسلمانوں کا جو ایک امتیاز تھا اور اس کی ایک پہچان
تھی اسے رفتہ رفتہ ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ سعودی کے اندر ایک مصری نوجوان اپنے چہرے پر داڑھی سجائے ہوئے تھا۔ جب اس کو کسی نے دیکھا تو بڑی حیرت ہوئی کہ عام طور پر تمہارے یہاں داڑھی کا رواج نہیں، تم نے اپنے چہرے پہ داڑھی سجائی۔ تو اس نوجوان نے جو جواب دیا وہ چونکا دینے والا جواب ہے۔ اس نے کہا کہ میں جب سعودی میں آتا ہوں تو داڑھی رکھ لیتا ہوں، اور جب مصر جاتا ہوں تو واپس اپنی داڑھی صاف کروا لیتا ہوں۔ اس سے پوچھا گیا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب میں پہلی مرتبہ داڑھی رکھ کر کے گیا تھا، ایئرپورٹ پر پہنچا تھا، میری بڑی تفتیش ہوئی تھی اور مجھے بڑی دشوار جو ہے وہ سیکورٹی سے گزرنا پڑا تھا۔ اسی دن سے میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ جب میں اپنے ملک اور اپنے وطن میں آؤں گا تو چہرے سے داڑھی صاف کروا دوں گا، اور واپس جب یہاں لوٹ کر آؤں گا تو چہرے پہ داڑھی رکھ لوں گا۔ تو یہ اسلامی کہلانے والے ممالک کا یہ حال ہے کہ اسلامی شاعر اور ان کی جو پہچان اور سنت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ میں یہ رویہ جو ہے وہ آج استعمال میں لایا جاتا ہے۔ حضرات مکرم، آج جیسے حالات جیسے نوجوان نسل کے لیے ہیں، میں نے پچھلے جمعہ میں اس پر کچھ گفتگو کی تھی، ایک بڑا فتنہ جو ہماری نوجوان لڑکیوں کے ساتھ میں ارتداد اور الحاد کا جڑا ہوا ہے، اس پر بھی میں نے بارہا گفتگو کی۔ آج میں چاہوں گا کہ اس محفل کے اندر اپنی نوجوان بہنوں اور نوجوان نسل کو یہ پیغام دے سکوں کہ اگر انہیں آئیڈیل بنانا ہے، اگر انہیں اسلامی سانچے کے اندر ڈھلنا ہے، تو ان کے لیے کیا ایسا کردار ان کی نگاہوں کے سامنے ہونا چاہیے جس کردار کو اپنا کر کے وہ اپنی زندگی کے اندر اجالے بڑھ سکیں۔ تو یہ تو آپ خوب جانتے ہیں کہ دوسری دیگر تمام چیزوں کے ساتھ میں ایک بڑا ذریعہ اسلامی نوجوان لڑکیوں کے دلوں کے اندر اسلامی تعلیمات اور اسلام کی محبت بٹھانے کا یہ ہے کہ انہیں اسلام کی شہزادیوں کی تاریخ پڑھائی جائے، کیونکہ ہمارے پاس جو سب سے بڑی دولت ہے وہ ایمان کی دولت ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر احسان کیا، تمہیں اسلام کی ہدایت عطا فرمائی۔ یعنی اللہ کا تمہارے اوپر یہ احسان ہے کہ اللہ نے تمہیں ایمان کی دولت دی، اور کیا فرمایا کہ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، تم میں سے جو کوئی اسلام سے پھر جائے اور کافر ہو کر کے مرے، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو دنیا اور آخرت میں ان کے تمام اعمال برباد ہو گئے، وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ لوگ جہنم والے ہیں اور یہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ کتنا سخت وبال ہے کہ بندہ ایمان کے بعد میں کفر اختیار کرے۔ یہ ارتداد جو ہے وہ آج ہماری نوجوان لڑکیوں کے اندر بڑھ رہا ہے، اور اس فتنے کی طرف میں نے آپ کی توجہ پہلے بھی دلائی تھی۔ یہ ایک بڑی لمبی چوڑی پلاننگ ہے۔ میں نے بتایا نا کہ بچوں کے لیے الگ پلاننگ، نوجوان لڑکوں کے لیے الگ پلاننگ، اور نوجوان لڑکیوں کے لیے ایک الگ پلاننگ، یہ بروئے کار لا کر کے باضابطہ طور پر مسلمانوں کو اسلام سے برگشتہ کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ تاریخ پڑھیں، 1913 کے اندر ایک مصر کی خاتون جس کا نام ہدا شہراوی ہے، اس نے ایک کانفرنس کے اندر یہ کہا تھا کہ پردہ ایک پرانی رسم ہو چکی ہے، پردے کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ پھر 1923 کے اندر اٹلی کے اندر ایک عالمی لیڈیز کانفرنس تھی، اس کے اندر یہ بات اس نے کہی تھی، پردے کو اتار کر کے اپنے پاؤں کے نیچے کچل دیا تھا، کہا تھا کہ اب پردے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم لوگ نئے دور کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ تو میں اس پر ایک جملہ یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر کوئی بندہ دنیاوی ترقی کے لیے ماڈرن بننا ضروری سمجھتا ہے، دنیا کی ترقی کے لیے اگر آج کی نئی تہذیب سے روشنی حاصل کرنا چاہتا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ یہ اس کی خام خیالی ہے۔ اگر ہماری دنیاوی ترقی اور اخروی ترقی اگر کسی چیز کے اندر ہے تو اسی پرانے طریقے پر ہے جو طریقہ ہمیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عطا فرمائے۔ یہ دنیا کی دوسری قوموں کا معاملہ ہے، وہ جتنے ماڈرن ہوتے ہیں اتنا ہی اپنے آپ کو ترقی یافتہ سمجھتے ہیں، اور اہل اسلام کا طریقہ جتنے پرانے ہوتے ہیں اتنے ہی زیادہ اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہیں، کیونکہ ہماری جو کامیابی ہے وہ زیادہ سے زیادہ پرانا ہونے میں ہی کامیابی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نئی جو ہے وہ تہذیب، نئی جو دنیا کی جو روشنی ہے، نئے علوم ہیں، ان سے ہم فائدہ نہ اٹھائیں، فائدہ اٹھائیں، لیکن ہماری ترقیوں کے راز
اسلام کی قدیم تعلیمات ہی کے اندر ہے، کیونکہ جو چراغ روشنی نہ دے اس چراغ کو بدل دیا جاتا ہے، اس چراغ کو نکال دیا جاتا ہے، لیکن اسلام کا چراغ جیسے 1400 سال پہلے روشنی دے رہا تھا، آج بھی اس کی وہی روشنی ہے۔ 1400 سال پہلے اس کے اندر جو اجالے تھے اجالے آج بھی ہیں، تو جب وہ اجالے اتنے زیادہ ہیں کہ آج کے نئے چراغ اس اجالے کی ایک کرن کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، تو پھر ہمیں نئے چراغوں کی کیا ضرورت ہے، ہمیں اس ماڈرن تہذیب کی کیا ضرورت ہے، ہمیں ماڈرن فکر کی کیا ضرورت ہے۔ تو میں یہ اپنی نوجوان بہنوں اور نوجوان لڑکیوں کے نام یہ پیغام دینے کے لیے آج اسلام کی شہزادیوں کی تاریخ میں آپ کے سامنے رکھوں، تاکہ وہ سمجھ سکے کہ کامیابی کہاں پہ ہے۔ آپ اسلام کی تاریخ آپ پڑھ کر کے دیکھیں، ہماری خواتین نے دین کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ یہ ہمیں اپنی بچیوں کو پڑھانے کی ضرورت ہے، اپنی نوجوان نسل کو پڑھانے کی ضرورت ہے۔ آپ اسلام کی تاریخ میں دیکھیں، سب سے پہلے اسلام کے نام پر جام شہادت پینے والی خاتون جس کا نام تاریخ کے اندر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا آتا ہے۔ آپ دیکھیں ابو جہل ان پر کتنا ظلم کرتا تھا۔ یہ ان کے باپ حضرت یا ان کے جو ہے وہ بیٹے حضرت عمار اور ان کے شوہر حضرت یاسر، یعنی بیٹا، شوہر اور حضرت سمیہ، ان تینوں پر اتنا ظلم ہوتا تھا، دھوپ کے اندر انہیں لٹا کر کے، ان پر پتھر رکھ کر کے انہیں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا، اور بار بار ایسا ہوا کہ لوہے کی زرہ پہنا کر کے حضرت سمیہ کو دھوپ کے اندر کھڑا کر دیا جاتا۔ عرب کی سرزمین پر جو چلاتی ہوئی دھوپ ہے، بندہ ویسے بھی اگر اس دھوپ کے اندر نکل جائے تو پسینے سے شرابور ہو جائے اور دماغ کھولنے لگ جاتا ہے۔ اب اس اتنی چلاتی دھوپ کے اندر اگر لوہے کا لباس، لوہے کی زرہ اگر کسی کو پہنا کے کھڑا کر دیا جائے، اور وہ بھی ایک عورت ذات ہو جو پہلے ہی سے کمزور ہوا کرتی ہے، اس کے اندر کہاں اتنا حوصلہ ہوگا۔ لیکن اللہ اکبر، ان کا حوصلہ دیکھیں حضرت سمیہ کا، عورت ہے، عرب کی چلچلاتی دھوپ ہے، لوہے کا لباس پہنا دیا گیا اور ان سے کہا جاتا کہ کلمے کو ترک کرو اور دوبارہ تم کفر کی طرف پلٹ آؤ۔ وہ کہتی کہ ایسا تو مجھ سے ہو ہی نہیں سکتا، یہاں تک کہ ابو جہل نے نیزہ تان کر کے کہا تھا کہ اگر تم نے اسلام کو ترک نہ کیا تو میں نیزہ مار کے تمہیں ہلاک کر دوں گا۔ اس بندی نے اور زور زور سے کلمہ شریف پڑھنا شروع کر دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ بتا دیا میں عورت ہوں، اور یہ بتا دیا کہ اگرچہ دھوپ بڑی تیز ہے اور دھوپ سے بندے کا دماغ کھولنے لگ جاتا ہے، لیکن یاد رکھو کہ اسلام ایک ایسی دولت ہے جو معمولی چیزوں کے اوپر، معمولی تکلیفوں کے اوپر ترک نہیں کی جاتی ہے، کبھی بھی ترک نہیں کی جا سکتی۔ یہاں تک کہ اس ظالم ابو جہل نے حضرت سمیہ کے ناف کے نیچے نیزہ مارا اور پھر خون میں تربتر ہو کر کے حضرت سمیہ گری اور جام شہادت نوش کیا۔ اسلام کی راہ میں سب سے پہلے مکہ کی سرزمین پر اپنا خون اور اپنے خون کا نذرانہ پیش کرنے والی خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ نے۔ یہ ہمارے لیے کردار ہے، یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ دنیا کے معمولی مال کے چکر میں، تھوڑی سے عشق کے چکر میں اور دنیا کے تھوڑے سے آرام کے نشے کے اندر ایمان کا سودا کر لیا جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں تو انہوں نے بتا دیا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یعنی اللہ کی راہ میں بندہ اگر اپنی جان بھی دے دینا تب بھی یہ کم ہے، ہونا تو یہ چاہیے نظریہ۔ تو حضرت سمیہ کا کردار آپ دیکھیں کتنا زبردست کردار انہوں نے پیش کیا۔ حضرت نہدیہ اور ان کی چھوٹی سی بیٹی، دیکھو عورت کمزور، اور جب ایک چھوٹی سی بچی کی بات آ جائے نا تو ماں کا دل کیسا ہوا کرتا ہے۔ اب ان کی جو بنی عبدالدار کی ان کی جو شہزادی تھی، جو ان کی مالکہ تھی، ان پر کتنا ظلم کرتی، مارتی تھی، پریشان کرتی، تکلیفوں سے گزارتی۔ ایک ہی بات کہتی، تم ماں اور بیٹی دونوں کی دونوں اسلام کو ترک کرو، اگر اسلام کو تم نے ترک نہیں کیا تو میں تمہیں اسی طرح ستاتی رہوں گی۔ لیکن انہوں نے کہا کہ اسلام کی دولت معمولی تکلیفوں کی وجہ سے ترک نہیں کی جاتی ہے، تمہیں جو کرنا ہے وہ کرو، جو تکلیف تم پہنچا سکتی ہو وہ تم کرو۔ ہم اگرچہ کمزور ہیں لیکن ہم ماں بیٹی اسلام کے لیے ہر تکلیف گوارا کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور پھر آخر جان نثار مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چھوٹی سی بچی اور ماں پر ہونے والے ظلم کو جب دیکھا نا تو ایک بڑی قیمت دے کر کے ان دونوں کو خریدا اور رائے خدا کے اندر آزاد کر دیا ہے۔ یہ اسلام کے دور اول کی وہ خواتین ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کا سودا کبھی نہیں کیا۔ فرعون کے دربار میں پلنے والی ایک مشاطہ،
اور فرعون کی بیوی آسیہ، ان پر جو ظلم ہوا ہے نا، آج کی ہماری مائیں اور بہنیں ان کے اوپر ہونے والے ظلم کا 100واں حصہ بھی نہیں برداشت کر سکتی۔ معمولی تھوڑے سے دنیا کے لالچ میں اپنا ایمان ترک کر دینے والی خواتین کو انہیں پڑھنا چاہیے، وہ ہمارے لیے کردار ہے، وہ ہمارے لیے بہترین آئیڈیل ہے۔ بتاؤ حضرت آسیہ کی جو مشاطہ کی خادمہ ہے، وہ جب ایمان لائی نا، فرعون نے کیا ظلم کیا تھا؟ ان کے 2 بیٹے، دونوں بیٹوں کو ان کی نگاہوں کے سامنے ذبح کروا دیا، کہ ایمان سے تم واپس انکار کرو نہیں تو تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دے۔ حضرت آسیہ کی مشاطہ نے کیا کہا تھا؟ چاہو تو بیٹوں کو ذبح کر دو، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں ایمان والی دولت تو نہیں دے سکتی۔ ان کے 2 بیٹے ان کی نگاہوں کے سامنے ذبح کر دیے گئے، اور پھر اس کے بعد میں ان پر کیا ظلم ہوا؟ ان کو جو ہے وہ کیلے لگا کر کے، کیلے ٹھوک کر کے سزا دی گئی، اور ان کے اوپر سانپ چھوڑے گئے۔ لیکن اس بندی نے کیا کہا تھا؟ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، اے فرعون تجھے جو کچھ کرنا ہے وہ تو کر لے، لیکن ایمان سے میں اپنے آپ کو برگشتہ کر کے کفر اختیار کروں، یہ مجھ سے نہیں ہو پائے گا۔ اللہ کی بندی نے جان دے دی لیکن ایمان کی دولت نہ دی۔ اور خود ان کی بیوی، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے کتنا ظلم برداشت کیا۔ ان کے بدن پہ چیرے لگائے گئے اور اس کے اندر مرچیں بھری گئی، نمک بھرا گیا اس کے اندر۔ وہ تکلیف کی کیسی! آج جو کسی بڑے سے بڑے مجرم کو پکڑ کر کے جو انہیں 3rd ڈگری کا جو انہیں کی سزا دی جاتی ہے نا، وہ بھی کم ہے جو سزائیں حضرت آسیہ کو دی گئی تھی۔ ایسی سزائیں دی گئی کہ انہیں دھوپ میں لٹا کر کے پتھر ان کے اوپر رکھا جاتا، ان کے بدن کے اندر نمک و مرچیں بھری جاتی، اور پھر اس کے بعد میں جب حضرت آسیہ نے دیکھا نا کہ یہ ظلم و ستم کا سلسلہ رکنے والا نہیں، اور میرے کمزور بدن میں وہ طاقت بھی نہیں کہ اب جان کو سنبھال سکے، آخر رب کی بارگاہ میں دعا کر دی، مولا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ جنت میں مجھے مکان عطا فرما دے۔ اور پھر جب ان کی روح نکلنے کے قریب ہوئی نا، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اے فرعون مجھے چھوڑ دے، میں تیرے اوپر ایمان لاتے ہوں، کہا ایمان کا سودا میں نہیں کروں گی۔ اس حال میں ان کی روح نکلی، اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی، اور موت سے پہلے جنت کے اندر ان کا جو مکان رب نے تیار کیا تھا ان کی نگاہوں کے سامنے آیا، اور اپنے جنتی محل کو دیکھتے دیکھتے وہ دنیا سے کوچ کر گئی۔ یہ ہماری ان مقدس خواتین اور اسلام کی شہزادیوں کا کردار ہے۔ آپ دیکھیں حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان پر جو ظلم ہوا تھا، ابو جہل مارتا تھا، اور معمولی مار نہیں، اتنا مارتا تھا کہ مار کھاتے کھاتے حضرت زنیرہ کی آنکھیں بھی چلی گئی، آنکھوں سے اندھی ہو گئی۔ پھر انہیں وہ تانا دیا گیا، کہا کہ ہمارے بت لات و عزا نے تمہارے ساتھ میں یہ کیا ہے۔ تو جواب کے اندر حضرت زنیرہ نے کیا کہا تھا؟ اپنی آنکھوں کو بھی دے دیا۔ یہاں تو معمولی بخار آ جائے تو بندہ کیا کیا بکنے لگ جاتا ہے، معاذ اللہ کچھ عورتیں تو جو ہے وہ کلمہ کفر تک بک دیتی ہیں کہ کیا میں ہی ملی تھی، معاذ اللہ رب العالمین۔ اس مقدس خاتون نے آنکھوں کی روشنی دے دی، اور اس کے باوجود بھی کیا کہا کہ اے ابو جہل تیرے بت کیا کر سکیں گے، تیرے بتوں کو تو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ ان کو کون کون پوج رہا ہے، کون کون ان کی عبادت کر رہا ہے۔ کہا میرا رب چاہے تو مجھے آنکھوں کی روشنی واپس لوٹا سکتا۔ حضرت زنیرہ نے رب کی بارگاہ میں اس وقت دعا نہیں کی جب انہیں ستایا جا رہا تھا کہ اللہ ان کے ظلم سے مجھے بچا لے، لیکن جب آنکھوں کی روشنی چلی گئی تو آنکھوں کے لیے ڈائریکٹ دعا نہیں کی، یہ دعا کی مولا یہ مجھے اب تانا دے رہے ہیں، یہ اپنے بتوں کا مجھے تانا دے رہے ہیں، مولا میں ہر ستم گوارا کر سکتی ہوں، لیکن یہ مجھے جو ایمان کے خلاف جو تانا دے رہے ہیں یہ مجھ سے نہیں برداشت ہوتا، مولا تو اپنے کرم سے مجھے آنکھوں کی روشنی عطا فرما دے تاکہ کوئی تیری ذات کے اوپر اعتراض نہ کرے۔ رب نے دعا قبول فرمائی، صبح کا وقت ہوا تو اللہ نے حضرت زنیرہ کو آنکھوں کی روشنی دوبارہ عطا فرما دی تھی۔ یہ اسلام کے لیے قربانی دینے والی مقدس خواتین ہیں۔ آپ اسی طرح دیکھیں حضرت لبینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت لبینہ کو کون مارتے تھے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مارتے تھے، ابھی ایمان نہیں لائے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دن بہت زیادہ جب مارا گیا تو حضرت لبینہ نے کہہ دیا اے عمر تم جتنا مار رہے ہو نا رب بھی تمہیں اسی طرح سزا دے گا۔ پھر اللہ رب قدیر نے جو ہے وہ حضرت عمر کے دل میں ایمان کی دولت عطا فرمائی، وہ ایمان لائے، اور حضرت لبینہ کو حضرت ابوبکر صدیق نے خرید کر کے اسلام کے نام کے اوپر آزاد کر دیا تھا۔ یعنی ہماری مقدس خواتین اگر ان مقدس کرداروں کو اگر پڑھیں نا تو انہیں پتا چلے گا کہ ایمان کیسی دولت ہے۔ وہ معمولی عشق، معمولی مال، دنیا کے تھوڑے سے آرام اور تھوڑے سے اپنے جو ہے وہ دنیا کے معمولی نشے کو اتارنے کے لیے اتنی بڑی دولت کبھی قربان نہیں کی جا۔ سارا جو ہے وہ دولت کا نشہ اتارا جا سکتا ہے لیکن ایمان کا نشہ یہ کبھی اتر نہیں سکتا ہے۔ اللہ نے جو یہ دولت عطا فرمائی ہے یہ کائنات کی سب سے بڑی دولت ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ بڑی چیز کو چھوٹی
چھوٹی چیز پہ نہیں قربان کیا جاتا، چھوٹی چیز کو بڑی چیز پہ قربان کیا جاتا ہے۔ اور ایمان جب اتنی بڑی دولت کہ رب نے قرآن میں احسان کا ذکر کیا کہ ہم نے تمہیں ایمان کی دولت دی، تو پھر دنیا کی جتنی چھوٹی چھوٹی دولتیں ہیں سب ایمان پہ قربان کی جائیں گی، ایمان کسی اور کے اوپر قربان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پر کتنا ظلم ہوا تھا۔ وہ حضرت عمر کے ایمان لانے کا جو واقعہ ہے آپ لوگوں نے کتنی بار سنا۔ آپ کے بہنوئی حضرت سعید بن زید کو مارا، پھر حضرت فاطمہ بنت خطاب یعنی حضرت عمر نے اپنی بہن کو کیسا تھپڑ مارا، کان کے اندر جو جھالا پڑا ہوا تھا وہ ٹوٹ کر کے گرا اور کان پھٹ گیا، چہرہ لولان ہو گیا، اتنی مار کھائی۔ لیکن حضرت فاطمہ نے کیا جملہ کہا تھا فاطمہ نے کیا کہا تھا، اے عمر تم جس خطاب کے بیٹے ہو اس خطاب کی بیٹی میں بھی ہوں، تمہارے اندر جتنی ہمت ہے تم مارو، لیکن تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری بہن فاطمہ مار کے ڈر سے ایمان کو چھوڑ دے گی تو یہ کبھی نہیں ہو پائے گا۔ اے عمر تمہیں جتنا جو کچھ مانو، بہن کی یہ جرت، جو بہن کبھی اپنے بھائی کے سامنے جو ہے وہ معمولی تیز آواز سے گفتگو نہ کرتی، وہ بہن آج شیرنی کی طرح اپنے بھائی کے سامنے کھڑے ہو کر کے داڑ رہی ہے، یہ طاقت کہاں سے ملی تھی؟ یہ ایمان کا پاور تھا، یہ اسلام کی طاقت تھی، یہ قرآنی تعلیمات کا اثر تھا کہ ایک معمولی جو ہے وہ جذبہ رکھنے والی عورت بھی جب اسلامی تعلیمات کے سانچے میں ڈھلتی ہے نا تو اس کے اندر بھی وہ پاور آتا ہے کہ مکہ کا جو بڑا بہادر یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی آخر مجبور ہو جاتے ہیں، اور پھر بہن کے وہ چند جملے حضرت عمر کی تقدیر بدلنے کا سبب بنتے ہیں اور وہ بھی دائرہ ایمان کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے اسلام کی مقدس خواتین کی تاریخ، اور ایک اسلام کی وہ مقدس خاتون جس کا نام ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کے بارے میں نے اس سے پہلے بھی بتایا۔ جب مکہ کی سرزمین پر وہ ایمان لائی نا، گھر گھر میں جاتی تھی، گھر گھر میں جا کے تبلیغ کرتی تھی، لوگوں کو عورتوں کو اسلام کی طرف مائل کرتی تھی، یعنی انہیں یہ پتا تھا اللہ نے مجھے یہ دولت دی تو میں یہ دولت سب کو بانٹوں گی، ہماری طرح نہیں کہ بس ہم اپنی دنیا کے اندر مگن رہیں، اپنے فائدے میں مگن رہیں۔ اس دور کے اندر اسلام کی تبلیغ کرنے کا مطلب تھا انگاروں کے اوپر چلنا، اسلام کی دعوت دینے کا مطلب تھا اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت ام شریک نے جب گھر گھر میں ایمان کی دعوت کو پیش کیا نا تو آخر پتہ چل گیا کافروں کو، انہیں پکڑا اور پکڑ کر کے کہا کہ تمہارا قبیلہ طاقتور ہے، اس لیے ہم تمہارے خلاف ایسے تو کوئی ایکشن نہیں لیں گے لیکن تمہیں مکہ میں رہنے نہیں دیں گے، تمہیں پکڑ کر کے تمہیں اپنے قبیلے کے اندر چھوڑ کر کے آئیں گے۔ اب حضرت ام شریک کو جو لے جایا گیا نا یہاں سے ان کے قبیلے کی طرف، یہ جو راستے کی جو تاریخ ہے نا وہ بڑے دل اور گردے والی تاریخ ہے، عام طور پر مرد بھی اتنی تکلیف نہیں برداشت کر سکتے۔ 3 دن کا سفر طے ہوا، 3 دن میں نہ کھانا دیا نہ پانی دیا، دھوپ کے اندر چلاتے، اور سواری پر اونٹ کی ننگی پیٹھ پر انہیں سوار کیا۔ اونٹ کی ننگی پیٹھ پر بندہ 1 گھنٹہ سوار ہو جائے نا تو اس کو دن کے اندر تارے نظر آنے لگ جائے، وہ تکلیف ہو، لیکن اس اللہ کی بندی نے 3 دن تک سفر کیا، دھوپ میں سفر کیا، نہ کھانا ہے نہ پانی ہے۔ ایک دن دوپہر کے وقت چلاتی دھوپ میں اللہ کی وہ بندی یہ تکلیفیں برداشت کر رہی ہے، کوئی اور ہوتا تو یہ ہمت ہار جاتا، لیکن انہوں نے کہا کہ تمہیں جو ستانا ہے وہ ستاؤ، ایمان میں چھوڑ دوں یہ مجھ سے ہو نہیں سکتا۔ ادھر وہ سوئے چھاؤں میں دھوپ کے اندر، اس اللہ کی بندی نے رب کی بارگاہ میں دعا کی نا تو کہتے ہیں نا جب دل سے جب فریاد نکلتی ہے نا تو عرش الہی تک پہنچا کرتی ہے۔ رب نے آسمان سے ان کے لیے جنتی پیالہ اتار دیا، اس خاتون نے جنتی مشروب کو پیا، اپنے آپ کو سیراب کیا، اپنے بدن کو تربتر کیا، اور جب ان کی جب نیند کھلی نا وہ قریب آ کر کے کہنے لگے تو نے پانی چرایا، کہا جا کے دیکھ لو تمہارا پانی سلامت ہے۔ جب انہوں نے دیکھا تو حیرت ہوئی، ہمارا پانی بھی سلامت ہے اور یہ بھی سیراب نظر آتی ہے۔ کہا ہوا کیا؟ کہا جس خدا کے دین کی طرف میں تمہیں بلاتی تھی نا اس خدا نے میرے لیے آسمان سے پانی اتارا ہے۔ جب انہوں نے نشانات دیکھے، اثرات دیکھے تو آخر کفر جھک گیا، اسلام غالب آیا، غالب ہے ہی، اور اسلام کا غلبہ ظاہر ہوا، اور وہ پکار اٹھے کہ اگر یہ صحیح بات ہے تو پھر ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں ہمارا دین جھوٹ
جھوٹا ہے اور تمہارا دین سچا ہے، کلمہ پڑھاؤ اور ہم سب کو بھی مسلمان بنا کے دوبارہ مکہ کی طرف چلو۔ یہ اسلام کا پاور، اسلام کی طاقت تھی جو ایک اسلام کی مقدس شہزادی نے منوا لیا۔ اور میں کہتا ہوں اور شہزادیاں تو اپنی جگہ، میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بیٹی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اسلام کے لیے کیا قربانی دی۔ خود وہ جب ہجرت کے لیے روانہ ہوئی ہے نا، پیٹ کے اندر بچہ حاملہ ہے، کافروں نے ستایا، اونٹ سے نیچے گرا دیا، یہاں تک کہ چوٹ بھی آئی اور پیٹ کے اندر جو بچہ تھا وہ حمل بھی ساقط ہو گیا، اور اتنی تکلیفوں کو برداشت کیا۔ آخر جب ان کا انتقال ہوا نا تو میرے آقا نے فرمایا تھا میری بیٹی زینب نے میرے دین کے لیے بڑی تکلیفیں کو برداشت کی ہے، بڑی تکلیفیں گوارا کی ہیں۔ یہ اتنی تکلیفوں سے جب دین گزر کے آیا مقدس خواتین کے ذریعے تو آج ہمارے پاس پہنچا ہے۔ اب حیرت تو اس بات پر ہوتی ہے، اتنی مضبوط دل اور گردہ والی مقدس خواتین اور اسلام کی شہزادیاں، ان کی تاریخ، ان کی ہسٹری، ان کا کردار، ان کا کلچر، ان کی تعلیمات، ان کی فکر، ان کا نظریہ، ان کا عشق رسول، ان کا جوش عبادت اور ان کا جو ہے وہ اسلام کے نام پر فدا ہونے کا جذبہ، سب کچھ ہماری خواتین کے سامنے موجود ہے۔ لیکن ہماری خواتین مری جا رہی ہیں ان کے پیچھے جو گندگیوں کے اندر لتڑی ہوئی ہے، جنہیں نہ تو استنجا کرنے کا طریقہ صحیح ڈھنگ سے معلوم ہے، نہ جنہیں طہارت لینے کا طریقہ آتا ہے، جو اپنے بدن کی نمائش کو اپنی کامیابی سمجھتی ہیں، جو اپنی جوانی کے اظہار کو اپنے لیے جو ہے وہ کامیابی کا طریقہ سمجھتی ہے، جن کی بے حیائی اور بے غیرتی ان کے لیے تمغہ امتیاز نظر آتی ہے، ایسی جو ہے بد کردار اور اس طرح کی فاحشہ خیالات والی عورتوں کو اپنا آئیڈیل بنا کر کے آج ہمارے معاشرے کی خواتین کتنی جو ہے وہ گندگیوں کے اندر گرفتار ہو گئی، اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں جس کے پاس روشن چراغ نہ ہو، جن کے پاس میں اجالے نہ، وہ گندگیوں اور اندھیروں میں جائے، جن کے پاس میں خوشبوؤں سے مہکتا ہوا ماحول ہو، اچھی تہذیب اور اچھا کلچر ہو، اور جن کے پاس میں اسلام کے روشن چراغ ہو، وہ آخر کیوں ایسے اندھیروں کے اندر اپنے آپ کو برباد کرنے کے لیے جاتا ہے؟ وجہ اس کی یہی ہے، ایک تو ہماری خواتین نے اسلام کی تاریخ کو پڑھا نہیں ہے۔ اسلام کی مقدس تعلیمات کو اگر انہوں نے پڑھا ہوتا نا تو آج یہ عالم نہ ہوتا۔ آپ دیکھیں قادسیہ کی جنگ ہے، قادسیہ کی جنگ، ایک مقدس خاتون ہے جس کا نام ہے حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ، جنگ سے ایک دن پہلے اپنے 4 بیٹوں کو بلاتی ہے اور بلا کر کے کہتی ہے میرے بیٹوں، دنیا کی زندگی سے آخرت کی زندگی بہتر ہے، اگر اسلام کے نام پہ تم قربان ہو جاؤ تو اللہ تمہیں جنت کی بہاریں نصیب فرمائے گا۔ آج اگر ایک بچہ ہونا ماں کی آنکھوں کا تارا ہوتا ہے، لیکن وہ ماں جس نے سیرت مصطفیٰ جان رحمت کو پڑھا ہو، جس ماں نے ازواج مطہرات کی سیرت کو پڑھا ہو، جس ماں نے اللہ والیوں کی تاریخ کو پڑھا ہو، اس ماں کا نظریہ کیسا ہوتا ہے؟ وہ کہتی ہے میرے بیٹوں، میری تو یہ خواہش ہے تم اسلام کے نام پہ قربان ہو جاؤ چاروں، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جب پہنچوں نا تو مجھے فخر ہو کہ اللہ میں 4 شہیدوں کی ماں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اب وہ اپنی ماں سے جب انہوں نے اسلام کی تعلیمات کا لیکچر اور خطاب سنا نا، دوسرے دن قادسیہ کی جنگ کے اندر اس مقدس خاتون حضرت خنسہ کے 4 بیٹے اپنی ماں کی جو ہے وہ خواہشات کو پورا کرتے ہوئے اسلام کے نام پہ جب قربان ہو گئے نا، اگر ایک بچے کی ماں اگر انتقال کی خبر سن لے تو وہ واویلا کرتی ہے، اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھ پاتی۔ 4 جوان بچے نگاہوں کے سامنے شہید ہوئے۔ حضرت خنسہ کو جب پیغام ملا نا تو انہوں نے واویلا نہیں کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے 4 شہیدوں کی ماں ہونے والی عزت عطا فرما دی ہے، اور تو نے مجھے یہ عزت دی کہ کل قیامت کے دن میرے بیٹے بھی جنت میں رہیں گے اور اپنے بیٹوں کے ساتھ میں بھی جنت کے اندر رہوں گی۔ اب وہ کالج کے اندر پڑھنے والی بچیاں جو کہتی ہیں آج عیش کر لو کل کس نے دیکھا ہے، ان سے کوئی جا کے کہے آج عیش کر لو نہیں، یہ زندگی تو زندگی ہے ہی نہیں، مسلمان کی زندگی مرنے کے بعد شروع ہوا کرتی ہے۔ یہ تو دارالعمل ہے ہمارا، اللہ نے ہمیں یہاں پر نیک کاموں کے لیے اپنے دین پر چلنے کے لیے بھیجا ہے، یہ زندگی نہیں ہے۔ آج عمل کر لو، اس کے بعد میں جب مرنے کے بعد اصل زندگی کا جب آغاز ہوگا تب اللہ تعالیٰ وہ مزے عطا فرمائے گا۔ یہ تاریخ انہیں کب پتہ چلے گی؟ جب وہ اسلام کو پڑھیں گی، اسلامی تعلیمات کا اجالا جب ان تک پہنچے گا۔ احد کی سرزمین پر جو اسلام اور کفر کے درمیان جنگ ہوئی تھی، جس میں 70 صحابہ اکرام نے جام شہادت نوش کیا تھا، شیطان نے یہ ہوا اڑا، یہ ایک خبر پھیلا دی تھی کہ ماد اللہ کے رسول علیہ السلام شہید ہو گئے ہیں۔
اس وقت کی تاریخ آپ پڑھیں اسلام کے اندر، ہماری خواتین کو تاریخ آپ پڑھائیں کہ جب مدینہ منورہ میں یہ جھوٹی خبر پہنچی نا میرے آقا شہید ہو گئے، تو مدینہ کی کتنی عورتیں مدینہ منورہ سے پیدل بدر کی طرف، احد کی طرف چل پڑی، کیا سن کے؟ اپنے بچوں کی خبر سن کر کے نہیں پہنچی، میرے آقا کی جب انہوں نے شہادت کی جھوٹی خبر سنی نا پیدل چل پڑی۔ اس وقت جو جان نثاری کے جو واقعات تاریخ میں ملتے ہیں نا وہ انسان کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ کیا اسلام کی ان مقدس خواتین کے دل میں ساری دنیا سے زیادہ میرے آقا کا اتنا زیادہ پیار تھا؟ ایک خاتون آئی نا تو اس نے دیکھا کہ 2 لاشیں پڑی ہیں، پوچھا کہ یہ کن کی لاشیں؟ کہا کہ ان میں سے ایک تیرا شوہر ہے، ایک بھائی ہے۔ کہا نہیں، مجھے بتاؤ میرے آقا کا کیا حال؟ انہوں نے کہا کہ میرے آقا تو بالکل صحیح سلامت ہیں، عافیت کے ساتھ۔ تب پھر مجھے کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اگرچہ میرا شوہر شہید ہو گیا، اگرچہ میرا بھائی شہید ہو گیا۔ اور ایک خاتون نے تو جب دیکھا نا احد کے میدان کے اندر ایک طرف باپ کی لاش پڑی ہے، بیٹے کی لاش پڑی ہے، شوہر کی لاش پڑی ہے، بھائی کی لاش پڑی ہے، وہ اتنی اپنے قریبی رشتہ داروں کی لاشوں کو دیکھ کر بھی سوال کرتی ہے میرے آقا کے بارے میں، مجھے بتاؤ کیا حال ہے میرے آقا کا؟ لوگوں نے کہا میرے آقا صحیح سلامت ہے، وہ خیر و عافیت کے ساتھ ہے۔ اس نے کہا تھا میرے رشتے چلے گئے نا، یہ اگرچہ غم والا مسئلہ ہے لیکن میرے آقا سلامت ہے، تو مجھے کسی مصیبت کی پرواہ بھی نہیں ہے۔ یہ جذبہ ایمانی تھا ان کا، جوش عشق تھا۔ آج میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جان اور اولاد اور مال کو قربان کرنا تو بہت بڑی بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں اسلام کی پسپائی کی وجہ یہ ہے، میں کہتا ہوں آج بھی وہ احد کی خواتین کا جذبہ عشق ہماری خواتین اور ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے نا تو سب کچھ نہ ہو کر بھی اسلام ترقی کی راہوں پہ گامزن ہوگا، اور اسلام جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر اسی تابانی کے ساتھ میں آج بھی جگمگا رہا اور زیادہ جگمگاتا ہوا نظر آئے گا۔ اسلام کی خواتین کی تاریخ آپ نے انہوں نے کیا کیا کیا؟ میں کہتا ہوں باضابطہ طور پر ہماری خواتین کو تو یہ ارادہ کر لینا چاہیے، روزانہ اسلام کی ایک مقدس خاتون زوجہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، بنات طیبات رضی اللہ تعالیٰ عنہن، ان سب کی ایک ایک کی تاریخ ہم الگ الگ سے پڑھیں گے۔ میں کہتا ہوں اگر 1 مہینے تک وہ تاریخ پڑھ لینا ان کے دل کی دنیا بدلے گی۔ جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے، سچائی سچائی ہوتی ہے، کہانی کہانی ہوتی ہے اور حقیقت حقیقت ہوا کرتی ہے۔ دنیا کی جھوٹی کہانیاں، جھوٹی فلمیں اور فضول لغ بہودہ دیکھ کر کے انہیں جو مزہ آتا ہے نا، جب اس حقیقت کو پڑھیں گی، جب ان اجالوں کے اندر وہ جھانک کر کے دیکھیں گی نا، یہ سارا مزہ خود بخود ختم ہوتا چلا جائے گا۔ آج ہماری نوجوان بچیاں کیا کر رہی ہیں؟ وہ شارٹ دیکھنے میں لگی ہیں، ایک شارٹ دیکھا پھر دوسرا دیکھا، یہ بھی ایک نشہ ہے، ایک کے بعد ایک گھونٹ پیتی چلی جا رہی ہے، اور انہیں یہ نہیں پتا زندگی کی جو قیمتی ساعتیں رب نے عطا کی تھی وہ ہماری زندگی تباہی کے اندر جا رہی ہے، اور اس کے نتیجے کے اندر جو زہر ہماری زندگیوں کے اندر گھل رہا ہے وہ ایک الگ کہانی ہے۔ اگر ان مقدس خواتین کو پڑھیں گی نا تو پھر دل میں جذبہ پیدا ہوگا، میں بھی نمازی بنوں، میں بھی عاشق رسول بنوں، میں بھی دین کے لیے قربانی پیش کروں، میری اولاد بھی سنت مصطفیٰ پہ بھی چلے، میرے گھر کے اندر بھی جو ہے وہ دین مصطفیٰ کا بول بالا ہو، اور میرے گھر کے اندر بھی اسلام کا اجالا ہو۔ یہ کب اجالا پیدا ہوگا؟ جب ہم جھوٹے کرداروں کو چھوڑ کر کے ان سچے کرداروں کی طرف پلٹ کر کے جائیں گے۔ میں کہتا ہوں اسلام کی تاریخ میں کوئی کمی ہی نہیں ہے ان کرداروں کی، عظیم کرداروں کی۔ آپ دیکھیں وہ جنگ اجنادین جس کے اندر جب دمشق کا محاصرہ کیے ہوئے تھے اسلامی فوج، حضرت خالد بن ولید اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہما، تبھی خبر آئی کہ میدان اجنادین کے اندر بہت سارے کفار رومی جمع ہو رہے ہیں، اب یہاں سے چھوڑ کر کے جانے کی ضرورت ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے 1000 کا لشکر خواتین کے پاس چھوڑا اور ادھر چلے گئے۔ اب ان جب کفار کو پتا چلا تو انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا اور خواتین کو قبضے میں لے لیا۔ اب اس وقت جب ان کی عزت کی بات آئی نا، آج کل نہیں کہ چند ٹکوں کے لیے اپنی عزت کا سودا کر لیں، اس وقت حضرت خولہ کھڑی ہوئی تھی اور انہوں نے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا تم اسلام کی شیرنیاں ہو، کفر جو ہے وہ دبنے کے لیے ہے اور اسلام کا جو ہے ہمیشہ بول بالا ہوتا ہے، ہمیں ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ تو ان خواتین نے کہا خولہ ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں، کیسے مقابلہ کرے؟ اس مقدس خاتون نے کیا کہا تھا، یہ خیمے لگے ہوئے ہیں، چوبیں گڑی ہوئی ہیں، لکڑیاں لگی ہیں، کب کام آئیں گی؟ اٹھارو اور مقابلہ شروع کرو۔ پھر ان اللہ کی بندیوں نے جو مقابلہ کیا نا، 30 سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور کسی طرح قابو میں نہ آئی۔ آخر ان رومیوں کے سردار نے حضرت خولہ کا حسن دیکھ کر کے کہا تھا خولہ
تم مجھ شہزادے سے شادی کر لو نا تمہاری دنیا بدل جائے گی۔ میں اتنا امیر آدمی، حضرت خلا نے کہا تھا تیری یہ اوقات ہے ایک مسلمان عورت سے تو شادی کی خواہش رکھے، تو اس سے تو میں بکریاں اونٹ چورانا بھی گوارا نہیں کرتی ہوں۔ اسلام ایک عزت والا مذہب ہے، یہ کبھی گوارا ہی نہیں کرتا کہ اسلام کی مقدس خاتون کسی غیر کے ساتھ میں شادی رچا لے۔ یہ کردار ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ اسلام کی خواتین سے۔ اور آج ہماری مائیں بہنیں اگر یہ کردار پڑھے نا تو انہیں پتہ چلے گا کہ دولت ایمان جس کے پاس ہو وہ کہاں کفر کے آگے جھکنے والی ہے، چند دنیا کے ٹکوں اور تھوڑی سی آشائش اور تھوڑے سے مال کے لیے۔ تو حضرات مکرم، یہ مختصر سے وقت میں اپنی ماں اور بہنوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ ہماری مائیں بہنیں، میں نے تو کچھ بیان کیا، اسلام کی خواتین کی مقدس مکمل تاریخ پڑھیں آپ، اس میں آپ کو جوش عبادت بھی ملے گا، عشق رسول بھی ملے گا، دین کے لیے قربانی بھی ملے گی، مکمل کردار بھی ملے گا، اسلامی زندگی گزارنے کا ڈھنگ بھی ملے گا، اور وہ سب کچھ ملے گا جو دنیا کے لیے ایک انسان کے لیے ضروری ہے، اور وہ سب کچھ ملے گا کہ جس کو پا کر کے بندہ آخرت کے اندر سرخرو ہو کر جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ اللہ رب قدیر ہماری اسلام کی مقدس خواتین کو اسلامی کرداروں کو پڑھنے اور دین مصطفیٰ کی مقدس شہزادیوں کی تاریخ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کا جذبہ عطا فرمائے۔